میں جن کے کام سے میں بہت متاثر ہوں، کچھ علماء ہیں دنیا میں جنہوں نے قرآن کی بہت خدمت کی ہے تاریخ میں بھی اور آج بھی، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت کرے، ان کے کام کو قبول کرے۔ ان میں سے ایک شخصیت ہیں ڈاکٹر فاضل صالح السامرائی۔ السامرائی، سامراء سے ان کا تعلق ہے، عراق میں ہوتے ہیں، اور ان کے ایک اسٹوڈنٹ جو ہیں ڈاکٹر مثنیٰ، وہ میرے دوست بھی ہیں، وہ بھی عراق میں، وہ بھی ان سے بھی بات چیت میری ہوتی رہتی ہے۔ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں قرآن کے معجزے پر۔ میں 1-2 منٹ لوں گا ان کے بارے میں کچھ آپ کو بات بتانے کے لیے، کیونکہ بہت ہی عظیم شخصیت ہے۔ یہ تھے عراق میں، اور عراق میں جو باث پارٹی ہے نا، سیاسی پارٹی، 70s میں 80s میں، اس طرح وہ لوگ سارے تھے کمیونسٹ، اور زیادہ تر وہ ایتھیسٹ بھی تھے۔ اور عراق میں ایک طرف تو اسلام تھا اور دوسری طرف بہت ہی زیادہ ایکسٹریم سیکولرزم تھا۔ اور اس زمانے میں ان کی جب تعلیم ہوئی ہے تو یہ ان کا ایک بہت فلسفی قسم کا دماغ تھا، اور یہ ان کو عربی ادب سے بہت محبت تھی۔ اس طرح لوگ ہوتے ہیں جن کا دینی مزاج ہو نہ ہو لیکن ان کو اردو ادب سے محبت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح ان کو عربی ادب سے، اپنی تاریخ سے، اپنی تراث سے بہت محبت تھی۔ انہوں نے یعنی بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کی عربی ادب میں، PhD وغیرہ کی، یہاں تک کہ یہ بغداد میں تمام سکولز کے جو عربی ایجوکیشن ہے اس کے وہ انچارج تھے، اور PhD پروگرام میں عربی بھی پڑھا رہے تھے۔ اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں جوانی کے دور میں میرے ذہن میں ایک خیال آیا، اذان ہو رہی ہے عراق میں، اور میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں کیوں جاؤں نماز پڑھنے، کیا ملے گا مجھے اگر میں اس مذہب کو قبول کرتا ہوں، مانتا ہوں۔ ابھی میرے پاس نوجوانی ہے، آزادی ہے، اختیار ہے، اور میں اگر اس مذہب کو قبول کرتا ہوں تو میں اپنی آزادی چھوڑ رہا ہوں، اپنے وقت کو اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر رہا، اور اپنے اوپر قیدیں ڈال رہا ہوں۔ تو یہ میں اپنے اوپر یہ بوجھ کیوں ڈالوں؟ کیا ضرورت ہے مجھے یہ بات قبول کرنے کی؟ اس سے مجھے کیا ملے گا سوائے اور بوجھ کے؟ مجھے کیا ملنا ہے اس سے؟ یہ سوال تھا اس شخص کے ذہن میں۔ انہوں نے جب یہ ذہنیت ان کی بڑھی تو انہوں نے کیا کیا کہ عربی تو پڑھی، قرآن پڑھنے سے انکار کر دیا۔ شعر پڑھنا ہے، تاریخی شعر اور تہذیب کے شعر، تمام شعر، قرآن نہیں پڑھنا، نہ، یہ میرے لائق نہیں، اس طرح کا ایٹیٹیوڈ میرے لائق نہیں ہے۔ یہ PhD پروگرام میں تھے تو کسی نے ان کو چیلنج کیا، ایک طالب علم تھا ان کا، انہوں نے ان کو چیلنج کیا، کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں، آپ قرآن پہ تنقید لکھتے ہیں، ادبی آپ کی مہارت ہے، آپ عربی کے ایکسپرٹ ہیں، آپ ایسا کریں، اگر آپ کو اتنا ہی اعتماد ہے اپنی عربیت پر، تو آپ قرآن کا مطالعہ کر کے قرآن پر باقاعدہ کرٹیسزم لکھیں۔ اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے 50s اور 60s میں، خاص کر مصر میں، قرآن پر بہت ساری تنقید بھی لکھی گئی تھی سیکولرزم کے دنوں میں۔ تو انہوں نے چیلنج کو قبول کیا کہ میں لکھوں گا جی۔ انہوں نے قرآن کا بہت گہرائی سے مطالعہ شروع کیا۔ پہلی کتاب شائع کرتے ہیں، اس کا نام ہے النبوہ المحمدیہ من الشک الی الیقین، محمد کی نبوت، میرا سفر شک سے یقین کی طرف۔ قرآن پڑھنے سے اس انسان کے اندر ایک نتیجہ جو آیا، یہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے، میرا خیال ہے اب تک 25 یا 30 کتابیں لکھی ہیں، صرف قرآن کے معجزات پر، لغت کی بنیاد پہ، صرف لغت کی بنیاد۔ بعد میں ان کا ایک TV شو، ابھی کافی عمر رسیدہ ہے، جب وار ہوئی تھی، جنگ ہوئی تھی عراق میں، تو وہاں سے نکلے تھے، شارجہ پہنچ گئے تھے۔ شارجہ میں کچھ لوگوں نے ان کو ریکگنائز کیا کہ یہ کون شخصیت ہیں، تو ان کو ایک TV شو بھی کرا دیا تھا، بڑا خوبصورت TV شو تھا، لمسات بیانیہ، عربی میں تم لوگوں کو جن کو عربی سمجھ آتی ہے، واچ لمسات بیانیہ فی نصوص من التنزیل۔ تو ان کے YouTube پہ اس کے کچھ کلپس وغیرہ ہیں۔ تو وہ شو بھی بڑا مزے کا تھا۔ وہ کیا تھا، ان کے ساتھ ایک میزبان بیٹھا ہوا ہے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان سے جو ہے وہ میزبان پوچھتا ہے کہ جی سوال آیا ہے کہ یہاں پر سماوات ہے، یہاں سما ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ ایک سوال ہے، یہاں پر اس طرح ہے، یہاں پر اس طرح ہے، یہ کیوں ہے؟ جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں۔ تو وہ ایک ایک کا نا ہر ایپیسوڈ میں وہ جواب دیتے، اور کئی سال ان کا شو چلا TV پر، اور لبنان سے، عراق سے، سعودیہ سے، سوڈان سے، صومالیہ سے، ہر جگہ سے لوگ قرآن کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہیں۔ وہ شو دیکھنے کا اپنا عجیب مزہ تھا کہ قرآن کے عشق کرنے والے کہاں کہاں ہیں دنیا میں، اور کیسے کیسے سوال ان کے ذہن میں آتے ہیں قرآن کے بارے میں،
اور وہ سارے سوال جمع ہو رہے ہیں، ایک بڑا خوبصورت ذخیرہ بنا. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ان سے میری ذاتی تو ملاقات نہیں ہوئی، فون پر 1-2 دفعہ ان سے بات ہوئی ہے، لیکن ان کا ایک ایپیسوڈ تھا، اس میں ان کا میزبان ان سے پوچھتا ہے، ویسے تو بہت سارے سوال لوگ پوچھتے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ کون سی ایسی آیت ہے جس نے آپ کو بہت گہری سوچ میں ڈال دیا، آپ بتائیے. انہوں نے پڑھا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. لا خوف علیہم ولا ہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غم نہیں کریں گے. ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غم نہیں کریں گے. تو وہ جو میزبان تھا شو کا وہ بھی کہتا ہے ما الاشکال فی ھذا یا سیدی، اس میں کیا مشکل ہے سر؟ اتنی آسان سی بات ہے. تو وہ کہتے ہیں کم استغرقک، کتنا وقت لگا اس آیت پر آپ کو تأملات کرنے میں؟ کہتے ہیں اس میں 2 سال سے سوچ رہا ہوں. اس آیت میں وہ بندہ 2 سال سے سوچ رہا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سبحان اللہ. ان نے باتیں تو بہت ساری کی، لیکن ان باتوں میں سے تھوڑی سی باتیں میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا اس آیت کے بارے میں، پھر میں آپ کو بریک دوں گا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پہلے اس کا ایک مختصر سا ترجمہ سمجھ لیں اردو میں. ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ ہی وہ غم کریں گے. ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ ہی وہ ہیں جو غم کریں گے. ٹھیک ہے، پہلی بات دیکھ لیں کہ یہاں پر خوف کا لفظ اسم ہے اور حزن غم کا لفظ فعل ہے. خوف اسم ہے اور غم فعل ہے. اسم اور فعل کی بات ہم پہلے کئی دفعہ کر چکے ہیں، اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. خوف کیا ہوتا ہے، یعنی اسم کیا ہوتا ہے ہمیشگی کے لیے، اور فعل کیا ہوتا ہے ٹیمپرری ہوتا ہے، عارضی ہوتا ہے نا. انسان کی طبیعت میں دیکھیں، صبح اٹھتا ہے خوف ہوتا ہے دیر تو نہیں ہو رہی، کھانا کھاتا ہے خوف آتا ہے پتہ نہیں ٹریفک ہوگی راستے میں واپس جاتے ہوئے کہ نہیں، خوف آتا ہے بل پے کر دیا تھا کہ نہیں، سرجری صحیح سے ہوگی کہ نہیں، اپوائنٹمنٹ ملے گی کہ نہیں، یہ شادی ہوگی کہ نہیں، پریگننسی کیسی جائے گی، ڈلیوری کیسی ہوگی، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا. خوف چھوٹے اور خوف بڑے انسان کی زندگی کا مستقل حصہ ہیں. خوف کے بغیر ہم چل نہیں سکتے، اصل میں ہم چل نہیں، چھوٹے خوف اور بڑے خوف ہماری زندگی کا مستقل حصہ ہے. لیکن اداسی جو ہے وہ کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے. کوئی پرانی چیز یاد آ جائے تو اداسی ہو جاتی ہے، پھر اس کا خیال چلا جائے اور پھر دوبارہ دوسری طرف انسان آگے مزید چلنا شروع کر دیتا ہے. اس طرح سمجھ لیں کہ خوف مستقبل کے لیے ہوتا ہے اور جو اداسی ہے وہ ماضی کے لیے ہوتی ہے. خوف کا تعلق آگے آنے والی چیز سے، جس ابھی ایگزام ہونے والا ہے تو شاگرد کو کیا ہوتا ہے خوف، اور جیسے جیسے ایگزام قریب آتا جا رہا ہے خوف بڑھتا جا رہا ہے. جب ٹیچر پیپر رکھ رہا ہے سامنے والے کے ڈیسک پہ پھر آپ کے ڈیسک پہ آتا ہے، اور جب پیپر ختم ہو جائے اور آپ کلاس سے نکل رہے ہو اس وقت اداسی ہوتی ہے. خوشی بھی ہوتی ہے ہاں، اور رزلٹ آنے سے پہلے خوف، رزلٹ دیکھنے کے بعد اداسی. ابو کو بتانے سے پہلے خوف، ابو کی گالیاں سننے کے بعد یہ مستقبل ہے خوف، اور جو گزر گیا اس کے لیے کیا ہے اداسی. اور ماضی جو ہے وہ کبھی یاد آتا ہے کبھی نہیں آتا، وہ ہمیشہ ذہن میں نہیں رہتا، کبھی کبھی خیال آ جاتا ہے. تو جو چیز مستقل ہے، جو ہمیشہ ذہن میں رہتی ہے، وہ ہے سامنے آنے والی چیز. تو خوف کے لیے اسم کا لفظ زیادہ مناسب، اسم کا اسلوب، اور حزن کے لیے فعل کا اسلوب زیادہ مناسب ہے. پھر اس میں یہ بھی کہ پہلے کیا ہے، پہلے خوف ہے. کسی بھی چیز کے معاملے میں پہلے کیا ہوتا ہے خوف. اب وہ واقعہ گزر جائے اور وہ ہماری توقعات کے خلاف ہو تو پھر اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے اداسی ہوتی ہے. تو اسی لیے حزن پہلے نہیں ہے، خوف پہلے ہے. یہ نہیں کہا لا هم يحزنون ولا خوف علیہم، نہ ایک نیچرل سیکوینس ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اچھا تھوڑا آگے چلتے ہیں.